یہ لوگ جو 70,000 کی تعداد ہے، ہم الذین لا یسترخون، کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں کہتے، رب پر توکل کرتے ہیں. اتنا ان کے اندر غیرت توحید کی، تعلق باللہ کی. کسی سے یہ بھی نہیں کہتے مجھے دم کر دو، حالانکہ دم کرنا بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، مگر دم کرنا اور ہے اور دم طلب کرنا اور ہے. کسی مریض کو دیکھنے جائیں، دم کرو اسے، لیکن خود کسی سے نہ کہو کہ مجھے دم کرو. وہ دم طلب نہیں کرتے اور تطیر نہیں کرتے. تطیر پرندوں سے پھال لینا، جس کی بہت سی صورتیں. ایک صورت یہ کہ جو جاہلیت میں مروج تھی، کسی سفر پہ نکلے، راستے میں جو پرندہ آتا اس کو اڑاتے. اگر وہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو سمجھتے سفر مبارک ہے، بائیں طرف جاتا سمجھتے منحوس ہے، وہیں سے لوٹ آتے. یہ تطیر. ایک تطیر کی شکل ہمارے معاشرے میں، گھر کی چھت پہ الو بول دے تو ہمیں الو بنا دیتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کوئی موت ہونے والی. کوے کی آواز سنائی دے کوئی مہمان آنے والا. اور ایک شکل مذموم اور بھی ہمارے معاشرے میں، مجھے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے تو بہت سے لوگ فٹ پاتھ پہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے، گندے کپڑے، گندی صورتیں، گندے چہرے. اس قدر انسان گر جاتا ہے کہ ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرا مستقبل کا حال بتاؤ. اور وہ گندا انسان طوطے سے پوچھتا ہے کہ اس کا حال بتاؤ. اور طوطا ایک پرچی نکالتا ہے، اس کو کھول کے پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کا مستقبل. یہ انسان، حضرت انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ایک طوطے سے بھی کیا گزرا ہے. گندا عقیدہ. یہ عقیدہ کتے کا بھی نہیں، خنزیر کا بھی نہیں، انسان کا ہے. شر البریہ. ایسا انسان ساری مخلوقات میں سب سے بدترین. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. آؤ سنو ہم سے، ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے گندی بدترین مخلوق کون سی. کیا تمہارے ذہنوں میں کہ سب سے گندی مخلوق کتا ہے، خنزیر ہے، گٹر کی غلاظت میں چلنے والا کیڑا ہے؟ یہ آپ کے ذہنوں میں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ گندی مخلوق نہیں. سب سے گندی مخلوق وہ انسان ہے جو عہدے کا وزیر اعظم کیوں نہ، وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور عقل سے کام نہ لے، غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کو پوجے، یہ قبروں مزاروں پر چادریں چڑھائے، دیے جلائے. یہ شر الدواب ہے. پرندوں سے پھال لے، پرندوں سے ڈرنے والا. آگے سے کالی بلی گزر جائے ہم سہم جاتے ہیں کہ خطرناک سفر ہے، واپس لوٹ آتے ہیں. بلی سے ڈرنے والا. ہمارے سندھ میں آؤ، جگہ جگہ آپ کو درخت نظر آئیں گے، ان میں پٹیاں بندھی ہوئی، کپڑے بندھے ہوئے. یہ لوگوں کی ایک حاجات کا معاملہ، یعنی پٹیاں، کپڑے ان کے مشکل کشا ہیں. یہ ایک انسان کا عقیدہ. آؤ توحید کی طرف آؤ. اخروی کامیابی کی بنیاد ہے یہ، رب تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے، فہم دین کی اساس ہے. یہ 70,000 افراد جو ہیں، ان کی نمایاں نشانی جو ہے وہ توحید کی غیرت، عقیدے کی قوت اور توحید کی صلابت اور پختگی اور مضبوطی ہے. اتنے غیرت توحید میں کسی کو دم کرانے نہیں کہتے. یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے چلو فلاں درگاہ پہ چلو، اس سے دم کرا کے آئیں. جب تک وہاں پہنچو گے نہیں، اسی کا خیال دل میں رہے گا. یہ چیز بھی توحید کے غیرت کے خلاف. کوئی تکلیف ہو، کوئی مرض ہو،
اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کا تصور اور خیال ہو، اللہ شفا دینے والا، اللہ اس تکلیف کو ٹالنے والا ہے۔